اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں نوافل یا تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم دیا، نہ ہی خود پڑھی اور نہ ہی ذکر کیا۔ یہ مسلمانوں نے بعد میں خود اختیار کیا۔ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بہتر کیا ہے، گھر میں ادا کی جانے والی عبادات یا مسجد میں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد سے کتنا نزدیک ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنے گھر میں عبادت کرنا زیادہ محبوب ہے۔ عبادات کی انجام دہی کے لیے یہ نسبت فرض نمازوں سے ہٹ کر ہے۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل۔ صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ زید ابن ثابت راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا کمرہ کھجور کے پتوں کا بنایا تھا۔ ایک شب آپ اپنے گھر سے نکلے اور اس جگہ نماز ادا کرنے لگے۔ کچھ دوسرے لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوسری شب پھر لوگ نماز میں شریک ہونے کے لیے آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے تاخیر کی اور نہیں آئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی اپنی آوازیں بلند کی اور دروازے پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکنے لگے۔ آپ ناراضگی کی حالت میں باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ تم لوگ اپنے اسی فعل پر اصرار کر رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8، 10، 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی اور فرمایا تھا کہ نفل نمازوں کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا اس بات سے بے نسبت بہتر ہے کہ مسجد میں ادا کی جائیں۔ یہ صاحب خانہ اور گھر پر برکت نازل ہونے کا سبب بنتی ہیں اور بچوں کی اسلامی تربیت اور ترغیب میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنی نمازیں اور عبادات اپنے اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، کیونکہ بہترین عبادت وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں بجا لاتا ہے، سوائے باجماعت فرض نمازوں کے۔